روحان اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ وہ زویا کے بارے میں ہی سوچے جا رہا تھا۔ اس دن کا منظر اب بھی اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ زویا یہاں پہلی بار آئی ہے، یہاں وہ کسی کو نہیں جانتی اور ڈرپوک اتنی ہے۔ ضرور وہ جینی کا کوئی جاننے والا ہوگا، اور زویا ایسی لڑکی نہیں ہے۔ 2 دن سے دماغ کا دہی بنی ہوئی تھی، بالآخر وہ آج اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہوگا۔ او یار، کیا ہوا ہے تجھے؟ کن سوچوں میں گم ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتا۔ وکی اسے پریشان سا دیکھنے لگا تھا۔ مسئلہ میرا ایک ہی ہے جو اس وقت میرے گھر پر ہے، میرے گلے پڑ گئی ہے۔ جتنا اس سے دور ہوتا جاتا ہوں، آخری بات وہ ادھوری چھوڑ گیا۔ تو یار کیوں بیچاری پہ ظلم ڈھا رہا ہے؟ اگر وہ اتنی دور سے اڑ کر تیرے پاس آ گئی تو ایک قدم تو بھی بڑھا لے۔ آخر ایسا کرنے میں حرج نہیں۔ وکی اپنی تئیں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا بولا، جو سمجھنے سے قاصر ہے۔ زارن کو عالم صاحب نے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ یس ڈیڈ، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں، ضروری کام تھا تم سے۔ زرتاج کے لیے رشتہ ہے میری نظر میں۔ چاہتا ہوں تم لڑکے کے بارے میں خود سے چھان بین کرو۔ ویسے میں نے کچھ لوگوں سے معلومات لی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں اپنی تسلی کے لیے تم خود لڑکے کے بارے میں پتہ کرو۔ عالم صاحب اپنی بات کہہ کر چپ ہوئے۔ ڈیڈی، زری کے لیے رشتہ؟ اتنی جلدی کیوں؟ میرا مطلب ہے وہ ابھی اسٹڈی تو کمپلیٹ کرے۔ زرتاج کے رشتے کا سن کر وہ چونکا تھا۔ بھئی، اب یہ تمہاری چاچی کی خواہش ہے، اس لیے میں نے رشتہ دیکھنا شروع کیے ہے، ورنہ میں تو چاہتا تھا دونوں بچیاں گھر میں ہی رہ جاتی۔ ان کی آخری بات پہ زارن ٹھٹکا۔ ہیں، دونوں بچیاں؟ میرا تو سر پھاڑنے تک جاتی ہے وہ موٹو، وہ بس سوچ سکا۔ ڈونٹ وری ڈیڈ، آپ لڑکے کا نام پتہ بتائیں بس۔ پھر عالم صاحب نے ساری معلومات دیے۔ رات کی دوائی اپنی ماں کو کھلا کر زرتاج جب کتابیں لے کر بیٹھی تھی۔ زری بیٹا، پہلے میری بات سنو۔ سفینہ لیٹنے کی بجائے بیٹھ گئی تو زری اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جی ماما۔ بیٹا، اب میں سوچ رہی ہوں کہ تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ زویا کو تو نہ جانے کیا بنے، مگر اب تمہاری فکر ہے، میں آزاد ہو جانا چاہتی ہوں۔ ماما پلیز، زویا کا حال آپ کے سامنے ہے، اور آپ خود مجھے آپ سے دور کرنا چاہتی ہے۔ زرتاج کو تو شوق سا لگا اپنی ماں کی بات سن کر۔ ہاں تو اب تمہاری شادی بھی تو کرنی ہے، گھر بٹھا کر رکھنا ہے تمہیں ساری زندگی۔ سفینہ بھی سخت ہوئی۔ پلیز ماما، مجھ سے اب اس بارے میں دوبارہ بات مت کیجیے گا، مجھے نہیں کرنی کوئی شادی۔ وہ غصے میں بولتی چلی گئی۔ تمہارے تایا سے بات کر لی ہے میں نے، دیکھے تمہارے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ۔ اب جلد از جلد تمہیں رخصت کر دو، اس سے پہلے کہ زویا کی کوئی بات بگڑے۔ ماما پلیز، میں نے کہہ دیا نا، بس اب میں دوبارہ یہ بات نہ سنی۔ وہ اپنی بات کہتی چلی گئی وہاں سے، تو سفینہ سر تھام کے رہ گئی۔ اس کی خود سری سے تو ڈر لگتا ہے۔ روحان تھکا ہارا گھر آیا۔ چینج کرنے کے بعد اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ سر میں شدید درد تھا۔ مسلتا ہوا کچن میں آیا جب اس کا سامنا پھر سے زویا سے ہوا۔ زویا کا تو دل پھر سے مٹھی میں آیا تھا۔ اس دن کا رویہ ذہن میں تر و تازہ ہوا تھا، اور جلدی میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب اس کی کلائی روحان کے گرفت میں آ گئی تھی۔ زویا کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ کلائی سے پکڑے اسے اپنے سامنے کیا تو اور گمبھیر آواز میں بولا، کس سے پوچھ کر گئی تھی باہر؟ کون تھا وہ جس سے ہاتھ ملا رہی تھی؟ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ جینی نے ضد کی تھی ساتھ چلنے کی۔ وہ جینی کا کزن بردر تھا، اس نے مجھے سسٹر کہا تھا۔ وہ ہنوز نظریں جھکائے آہستگی سے بولی تھی، اور روحن بمشکل سن پایا، جبکہ کلائی ابھی بھی اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ روحان نے 2 انگلیوں سے اس کی تھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اونچا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا، تمہیں جو کوئی سسٹر بولے گا تم اس سے ہاتھ ملا لو گی؟ تو زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر چکی تھی۔ اس کے اور روحان کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ تھا، جو روحان نے وہ بھی ختم کر دیا۔ اسی معصومیت سے تم سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہو نا؟ یہ رونا رو کر تم میرے آگے ٹک نہیں سکتی۔ بس کچھ عرصے کے لیے تم یہاں ہو، صرف ڈیڈی کی وجہ سے۔ تمہیں برداشت کرنے پہ مجبور ہوں، بعد میں جو چاہے مرضی کرتی پھرنا، مگر یہاں تمہیں میری مرضی سے رہنا ہوگا۔ لفظ تھے یا کوئی تیر جو اس کا سینہ چیرتے جا رہے تھے، آنسو تھے جو متواتر بہہ رہے تھے۔
اس کی کلائی پہ مضبوط گرفت ڈھیلی پڑتے ہی چھڑا کر کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے آنسو روحان کا بھی دل بسیج رہے تھے، مگر وہ پھر بھی پتھر دل بنا رہا۔ یہی تو کام آتا ہے، بس رونا دھونا۔ اپنی کنپٹی سہلاتا کافی بنانے لگا۔ وہ بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ سسک پڑی تھی، وہ اس کی ذات کی دھجیاں اڑایا تھا۔ اتنی بے اتنائی، اتنی نفرت کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اگر واپس چلی گئی تو کیا جواب دوں گی ماما کو؟ میں انہیں دکھی نہیں کر سکتی، سوچ کر اسے مزید رونا آیا تھا۔ زرتاج گمسم بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے یار؟ تمہاری سٹی کیوں گم ہے آج؟ ارم اسے دیکھتی بولی، جو منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ یار اب ماما کے سر پہ میری شادی کا بھوت سوار ہو گیا ہے، پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ تایا ابو کو بھی بول دیا رشتے کے لیے، وہ پریشانی سے بولی۔ بس اتنی سی بات؟ میرے گھر والے بھی اب میرے رشتے کی بات چلا رہے، اس میں ٹینشن والی کیا بات؟ ارم بولی، یہی تو ٹینشن ہے یار، میں نے شادی ہی نہیں کرنی بس۔ زویا کا حال دیکھ کر میرا ارادہ نہیں ہے، وہ کہتے اٹھ گئی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، شادی ہی نہیں کرنی، اس بارے میں ہماری مرضی کوئی مرضی نہیں چلتی۔ جب گھر والوں نے کہہ دیا شادی ہونی ہے تو ہونی ہے۔ اور زویا کیسی ہے؟ روحان بھائی کا بیہیویئر کیسا ہے اس کے ساتھ؟ ارم اس کے ساتھ چلتی ہوئی بولی۔ ایکٹنگ کرنے میں تو زویا کو ہیٹ ایوارڈ ملنا چاہیے۔ یہ کہتی تو ہے سب ٹھیک ہے، روحان بھائی بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے، مگر مجھے ایسا نہیں لگتا، جھوٹ بولتی ہے۔ وہ دونوں اب کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ زرتاج نے اپنی ماں سے بات نہیں کی، گویا کہ کل والی بات سے دوبارہ ہی نہ چھیڑ دے، اس لیے وہ سونے کے لیے ان کے کمرے میں جانے کی بجائے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ زویا کے جانے کے بعد اب وہ اپنی ماں کے ساتھ سونے لگی تھی۔ کچن کے تمام کام سمیٹ کر اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ جیسے ہی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو عین اسی وقت زارون بھی اس کے پیچھے آیا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں جا رہا تھا، ویسے لگتا ہے کوئی اپنا ٹھکانہ بدلنے کی تیاریوں میں ہے۔ زارون اس کے ساتھ پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتے بولا تو اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے اور وہ اس کی طرف مڑی۔ تمہیں مطلب اپنے کام سے کام رکھو، کوئی ٹھکانہ نہیں بدلنے والا؟ وہ چڑ کھاتی بولی۔ نہیں، مجھے بھلا کیا مطلب؟ ویسے تمہاری مدد ضرور کر سکتا ہوں، ڈیڈ نے لڑکا دیکھنے کی ذمہ داری مجھے دی ہے، بتاؤ کیسا لڑکا چاہیے؟ وہ اسے تپا گیا تھا۔ کم از کم تمہارے جیسا تو بالکل بھی نہیں ہو، وہ غصے سے بولی۔ ڈیڈ کی بھی کیا نیک وچار تھے، دونوں بچیاں ہی گھر میں رہ جاتی۔ چلو روحان کو تو زویا مل گئی، معصوم، سمجھدار، سلجھی ہوئی، اسمارٹ سی، اور کہاں یہ پھٹا ہوا ڈھول میرے گلے پڑ جاتا۔ زارون نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسے پھر بھرپور تنگ کرنے کی۔ زارون اپنے لیے کہے گئے آخری الفاظ پہ وہ فنکاری تھی اور اس پہ حملہ کیا تھا۔ اس کے اچانک حملے پر زارون نے فٹ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے تھے، جس کا ٹارگٹ اس کے بال تھے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، وہ پاور کے ساتھ اس پر جھپٹی تھی، جو زارون کے لیے سنبھالنا مشکل تھا، اور گردن پہ اس کا ناخن پھر گیا تھا۔ جنگلی کہیں کی! زارون نے زور سے پرے دھکیلا اور گردن پہ ہاتھ رکھا، جہاں اس کا ناخن کی خروچ آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ سفینہ کی آواز سن کر وہاں آئی تھی، جہاں وہ تماشا لگائے کھڑے تھے۔ اور زری، یہ کیا طریقہ ہے؟ زارون تم سے بڑا ہے۔ سفینہ کا رخ اب زرتاج کی طرف تھا۔ چاچی، آپ بھی کسے سمجھا رہی ہے؟ بھینس کے آگے بین بجانے کا کیا فائدہ؟ زارون نے بحث پہ زور دیتے کہا اور پھر شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ زرتاج نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ چلو جاؤ اب اپنے کمروں میں، سفینہ نے کہا تو دونوں ساتھ سیڑھیوں پہ چڑھنے لگے۔ زارون پھر بھی باز نہ آیا، اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتے اسے کندھا مارا تھا۔ زری کا دل کیا اسے زوردار دھکا دے کے نیچے پھینک دے، مگر نیچے اس کی ماں کھڑی تھی اور جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتی اس سے آگے نکل گئی۔ سفینہ نیچے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھائی صاحب انہی کا بھی رشتہ جوڑنے کا سوچے بیٹھے تھے، 5 منٹ تو بنا لڑ کر نہیں رہ سکتے۔ کچھ عرصہ قبل عالم صاحب نے زارون کو لے کر بات کی تھی زرتاج کے لیے، مگر سفینہ انکار کر چکی تھی اور سیما بھی شاید نہ کے سے رشتے کی ضد لگائے بیٹھی تھی۔ زرتاج فنکارتی ہوئی آئی تھی کمرے میں۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ روحا اپنی کتابیں لیے بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ زارون بھائی سے تو نہیں جھڑپ ہو گئی؟ اس چمگادڑ نے جینا محال کر دیا ہے میرا۔ پھر سے زارون کے ذکر پہ چڑھ گئی۔
زری پلیز، تم نے میرے دونوں بھائیوں کو جلاد ہی بنایا ہوا ہے۔ روحا کو اچھا نہیں لگا۔ تمہارے دونوں بھائی اسی تعریف کے قابل ہیں۔ وہ بس دل میں ہی سوچ سکی تھی۔ روحا سے کہتی تو اور ناراض ہو جاتی۔ وہ اپنے بیڈ پہ آتی کمبل میں منہ دے کے لیٹ گئی۔ تم آج یہاں سوؤ گی، چاچی کے پاس نہیں سوؤ گی؟ روحا نے اسے کمرے میں سوتے دیکھ پوچھا۔ وہ بھی کہاں سونے دیتی ہے، ایک نیا ٹاپک لیے بیٹھ گئی ہے۔ کون سا ٹاپک؟ اب کہ روحا اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یار اب وہ میری شادی کے پیچھے پڑ گئی ہے، وہ رونی صورت بناتی ہوئی بولی۔ ہاں 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 ہاں، واو دیٹس گڈ، میں بھی سوچ رہی تھی کوئی نیا ایونٹ نہیں آ رہا انجوائے کرنے کے لیے؟ روحا شرارتی انداز میں بولی۔ روحی کی بچی! زرتاج تکیہ پھینکا تھا اس کی طرف۔ زارن کمرے میں آیا اور شیشے کے سامنے کھڑا اپنے زخم کا جائزہ لینے لگا۔ جنگلی بلی کیسے میری گردن نوچ لی! گردن پہ ہاتھ رکھے بڑبڑایا، اگر ڈیڈ اسے میرے پلے باندھ دیتے تو کیسے مینج کرتا؟ اف، میں بھی کیا سوچ رہا ہوں؟ اپنی سوچوں پہ ملامت کرتا بستر پر ڈھیر ہوا۔ زرتاج یونیورسٹی سے گھر آئی، بہت تھکی ہوئی تھی، آہستہ آہستہ چل رہی تھی، کاندھے پہ بیگ لٹکائے، وہ کتابیں ہاتھ میں پکڑی تھی۔ ابھی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی کہ اس کے پیچھے سے سفینہ کی آواز دینے پر رکی مگر مڑی نہیں۔ زری بیٹا میری بات تو سنو۔ جی بولے اب، ان کی طرف پیٹ کر بولی، جبکہ چہرے پر بیزاریت تھی۔ ناراض ہو اپنی ماں سے؟ وہ بے حد نرمی سے بولی تھی۔ نہیں، وہ پھر سے سیڑھی چڑھنے لگی مگر سفینہ کے ہاتھ پکڑ لینے سے رکی تھی۔ زویا کے مستقبل کا تو پتہ نہیں کیا بنے گا مگر میں تمہارے مستقبل سے مطمئن ہو کر مرنا چاہتی ہوں۔ ماما پلیز ایسے تو نہ کہے اب۔ زرتاج کے دل کو کچھ ہوا تھا سفینہ کی بات پہ، اس نے انہیں گلے لگا رہی۔ اللہ پاک آپ کو ہماری بھی عمر لگائے، آپ کا غم ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اب یہ بات میں آپ کے منہ سے دوبارہ نہ سنوں۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، آپ سب کچھ ہے میرے لیے، مجھے اس لیے نہیں کرنی شادی۔ زرتاج کی آنکھیں نم ہوئی۔ بیٹا میری خواہش ہے میں تمہارا گھر بستا ہوا دیکھوں۔ سفینہ نے پیار سے اس کی تھوڑی پکڑ کر کہا۔ آپ کی خواہش سر آنکھوں پہ۔ زرتاج ان کا ہاتھ پکڑتی بولی، جیتی رہو، چلو تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا۔ وہ خوش ہوئی۔ نہیں ماما، میں نے برگر کھا لیا تھا، بھوک نہیں ہے، مجھے کچھ دیر بعد کھا لوں گی۔ زویا اس سے بات بھی کرنی ہے، کل بھی بات نہیں کی، روئی ہر وقت لگی رہتی ہے۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی بولی۔ کمرے میں آئی تو روحا پہلے سے کمرے میں موجود تھی اور زویا کے ساتھ ویڈیو کال پہ لگی تھی۔ ویلو کو اور کوئی کام نہیں؟ زرتاج ٹیبل پر اپنی بکس اور بیگ رکھتی بولی۔ ہاں تم تو بہت کاجی ہو، روحا فٹ سے جواب دیتی بولی تھی۔ تم بھی آ جاؤ، کیوں جل رہی ہو؟ زویا بولی تھی۔ ہاں ہاں، میں بھی ایک ہی رہ گئی ہوں تم ننند بھابھی سے جلنے کے لیے۔ زرتاج روحا کے پاس جگہ بناتی بولی تھی۔ بس تمہارے دن کم رہ گئے اب ہنسنے کھیلنے کے لیے۔ روحا زری کو چھیڑتے بولی تو زری نے اسے آنکھ دکھائی۔ کیا مطلب ہے بھئی تمہارا؟ زویا نے کہا، مطلب یہ کہ اب یہ بھی کہہ رہی ہے مجھے ساجن کے گھر جانا ہے۔ روحا گاتی ہوئی زری کو آنکھ ماری تو زری نے اس کی کمر پہ دھمکا پڑا۔ آؤچ! زری کتنا بھاری ہاتھ ہے تمہارا، وہ کراتی بولی۔ ہاں تو بکواس کیوں کر رہی ہو؟ زری نے بھی غصہ سے کہا۔ کیا ہو گیا لڑکیوں، لڑائی کس بات کی ہے؟ انہیں سنجیدہ ہوتے دیکھ زویا فٹ سے بولی تھی۔ ارے کچھ نہیں بھابھی، اس کے رشتے کے آنے لگ گئے، اس ایسے ہی ہو گئی ہے، بہت جلدی اسے گھر سے جانے کی۔ روحا پھر بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری باری بھی آئی ہے، پھر میں دیکھوں گی۔ زری نے کہا۔ یار کوئی مجھے صحیح بتائے گا بات کیا ہے؟ آخر انہیں پھر سے بھڑکتا دیکھ تو زویا بولی۔ زوئی ماما میری شادی کی باتیں کرنے لگی، اب کہہ رہی ہے اب میرا گھر بستہ دیکھنا چاہتی ہے، ایموشنل بلیک میل کر رہی ہے۔ زرتاج نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے کہا تو زویا کو ہنسی آئی تھی۔ ہاں ہاں ہنس لو اب تم لوگ، زرتاج مصنوعی ناراضگی سے بولے۔ یار کیا ہو گیا، اب تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی ہے، ماما بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، میرا ووٹ ماما کی طرف ہے، زویا نے کہا تو اس نے منہ بسورا۔ ایسے کریکٹر کرتے ہوئے کافی وقت گزر گیا۔ روحان رات 10 بجے آفس سے گھر آیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے زویا کے کمرے کے دروازے کو گھورا تھا۔
ایسا وہ ہر روز آتے جاتے کرتا تھا۔ اس دن کے بعد سے دونوں کا سامنا ہی نہیں ہوا تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر ایک پاؤں کمرے میں رکھا تھا کہ زویا کے زور زور سے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ اس کے کان کھڑے ہوئے زویا کے ہنسنے پہ، اور تجسس کے مارے اس کے کمرے کا دروازہ کھول اندر داخل ہوا۔ زویا ویڈیو کال پہ روحا اور زرتاج کے ساتھ لگی تھی، بیڈ پہ پیٹ کے بل لیٹی تھی اور موبائل بیڈ کے کراؤن کے ساتھ سیدھا لگایا تھا اور سامنے کا منظر آسانی سے نظر آ سکتا تھا۔ روحا اور زرتاج کی ہنسی کو بریک لگی تھی جب انہیں زویا کے پیچھے روحان کھڑا نظر آیا۔ زویا کی بھی نظر ویڈیو کال پہ اپنے پیچھے کھڑے روحان پہ پڑی تو فوراً سے اٹھ بیٹھی تھی۔ روحان نے موبائل پکڑا اور زویا کے ساتھ چپک کے بیٹھ گیا۔ کیوں چپکلیو، اب بریک کیوں لگ گئی تم لوگوں کو؟ لگتا ہے میری مسز برائیاں کر رہی ہوں گی میری، روحان نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ زویا اپنے حلیے پر شرمسار بیٹھی تھی، لائٹ پنک سادہ سا سوٹ سیاہ پہنے جبکہ دوپٹہ صوفے پہ جھول رہا تھا، ایسے ہی اس کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ روحان اتنا اچانک آیا کہ اسے موقع ہی نہیں ملا۔ دوپٹہ اٹھانے کا ارادہ کرتے اٹھنے لگی تو روحان نے اس کے کندھے پہ بازو رکھ دیا۔ روحا اور زویا کے سامنے وہ مزید شرم سے پانی ہو گئی۔ ہاں بھائی، ایسے تو زویا آپ کی جھوٹی تعریف کے پل باندھ رہی تھی، خیر مگر اب لگ رہا ہے سچ کہہ رہی تھی۔ زرتاج نے آنکھ دباتے کہا، اچھا جی، اس لیے ہماری مسز کو خبر نہیں ہوئی کہ اس کا شوہر گھر آ چکا ہے؟ وہ اس کے جھکے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتا بولا جہاں کوسے قضا کے کہیں رنگ بکھرے تھے۔ ہاں بھائی، آپ کی مسز تو بلش کر رہی ہے، روحا نے زویا کو چھیڑتے کہا۔ اچھا بھائی، تنگ مت کرو میری مسز کو، بھاگو اب، روحان نے کہا۔ اوکے بھیا بھابھی، آپ تو جی خوش رہے۔ جی خوش ہو گیا، روحا نے فلائنگ کس کی ویڈیو میں، ہم تمہاری جان تو اس میں ہے، زویا کی طرف دیکھتا اور پھر جھک کر اس کے گال پہ کس کر دی جبکہ بازو ابھی بھی اس کے کاندھے پہ تھا۔ اس کے اٹھنے کا راستہ روکنے کے لیے روحا اور زرتاج نے منہ پہ ہاتھ رکھ لی۔ لو برڈز، ہم یہیں ہیں، زرتاج شرارتی انداز میں بولی۔ تو چڑیلو، کال بند کرو یا نیکسٹ سین انجوائے کرنا ہے، روحان نے بھی بے باکی سے جواب دیا۔ او سوری کیری آن، زرتاج نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کال کٹ کی اور دونوں پھر سے ہنس دی۔ چلو کچن میں اب، ہاں ماما بھی آواز دے رہی ہے اب۔ کال کٹ ہوئی تو روحان موبائل آف کر کے سائیڈ پہ رکھا، روحان کا ہاتھ اس کے کاندھے سے سرکتا اس کی کمر تک آیا، وہ اس طرف جھکتا کہ زویا اس کا ہاتھ جھٹکتی کھڑی ہوئی۔ کیوں آئے ہیں آپ میرے کمرے میں؟ ہاں، اس دن کی گئی باتیں یاد آئی تھی۔ ہوتے کون ہیں آپ مجھ پہ اس طرح حق جتانے والے؟ کڑے تیور لیے، کہا نازک سا وجود لیے کھڑی تھی اس کے سامنے جو اسے بہکانے پہ اکسا رہا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، میرا یہ کمرہ، میرا یہاں رہنے والی، ایک ہی جھٹکے میں اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے تھائی پہ بٹھایا تھا۔ گھر والی بھی میری، جو حق میرا ہے اسے جتانا کیا؟ آخری بات اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہی تھی، اس کی باتوں پہ کان کی لونگ سرخ پڑ گئی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ زویا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی اس کے بے حد قریب ہونے سے۔ روحان کا ایک ہاتھ زویا کی کمر میں تھا، زویا کا ایک ہاتھ اس کے سینے پہ تھا اور دوسرا اس کی گردن میں۔ ارادہ تو چھوڑنے کا ہی تھا مگر، روحان نے دل میں کہا تھا۔ دونوں کے چہرے آمنے سامنے تھے۔ زویا نے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھی، روحان نے بغیر اس کے ایک ایک نقش کو دیکھا تھا۔ بند آنکھیں، لرزتی گھنی پلکیں جو پل میں جھپکنے لگتی تھی، لرزتے گلابی ہونٹ، صاف شفاف شرم و حیا سے لال چہرہ۔ اس کی پیشانی پہ محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی، پھر باری باری اس کی بند آنکھوں پہ ہونٹ رکھے تھے، صاف شفاف سراہی دار گردن میں گولڈ کی نازک سی چین پہنے، پھر اس کی گردن پہ جھکا تھا۔ اس کی گھنی مونچھوں کی چبھن سے وہ سمٹی تھی اپنے آپ میں، اسے روکنا بس اس میں نہیں رہا تھا۔ اب اس کا فوکس زویا کے کانپتے ہونٹوں پر تھا، گردن میں ہاتھ ڈالے وہ مزید آگے ہوتا۔ اس وقت اس کا فون رنگ ہوا، زویا فٹ سے اس کی گود سے اتری تھی، بھاگ کر صوفے سے اپنا دوپٹہ اٹھا اور اچھے سے اپنے گرد لپیٹا تھا۔ فون دیکھا تو ماریا کالنگ آ رہا تھا۔ اس وقت کال کٹ کی اور پھر سے زویا کی جانب قدم بڑھائے۔ زویا سر جھکائے کھڑی تھی، ہمت نہیں ہو رہی تھی سر اٹھانے کی۔ پھر سے کال آنے لگی تھی، وہ سخت جھنجھلایا تھا، پھر وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا۔ اس کے جانے کی دیری تھی کہ بھاگ کر دروازے کی طرف لپکی اور لاک لگا دیا تاہم کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے۔ وہ کمرے میں آیا تھا، کال مسلسل آئے جا رہی تھی۔ ہیلو روحان، کہاں ہو؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تم؟ سارا دن کال کرتی رہی، کوئی ایسے
बिहेव कर नहीं करता, आखिर हो क्या गया है? कॉल पे रिसीव होते ही वो फट पड़ा, मैं फारिग नहीं होता हूँ, काम में बिजी था। वो अपने आप को नॉर्मल रखता बोला, काम तो हर कोई करता है, तुम्हारी तरह कोई इतना मसरूफ़ नहीं होता। क्या बात करनी थी बोलो? रिलैक्स यार, तुमसे बात करनी थी, और इतनी जल्दी क्या है कॉल कट करने की? वो मिठास भरे लहजे में बोली। यार थक गया हूँ, वो कनपटिया सहलाता बोला। उफ, ये तुम थक गए हो? वो यूं ही इधर उधर की बातें करती रही, वो बस हूँ हाँ में नहीं जवाब देता रहा। कॉल बंद होते ही फ्रेश होकर सोने के लिए बिस्तर पर लेटा ध्यान फिर भटक कर जोया की तरफ चला गया। उफ, क्या हो जाता मुझे उसे देखकर। कब जान छूटेंगी इस जादूगरनी से? और फिर आंखें मीच कर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ दिनों में रिश्ता ले आए जरी को देखने। आलम साहब ने रात के खाने के बाद सफीना को बताया था। जी भाई साहब, आपने बताया नहीं, कौन है वो? सफीना बोली थी। इस वक्त घर के हाल सब मौजूद थे, अलावा जरताज और रोहा के। वो किचन में थी मगर बातें सुन रही थी। जरताज चाय कपों में डाल रही थी, उसके हाथ के रुके थे मगर खुद को संभालती अपने काम में लग गई। रोहा ने उसके कंधे पे हाथ रखा था जो उसने झटक दिया और चाय लिए हॉल में दाखिल हुई। तुम फिक्र मत करो, जारून ने लड़के के बारे में सब पता करवाया है, वो मुतमईन है। जब आलम साहब बोले तो जरताज ने काट खाने वाली नज़रों से जारून को देखा। जारून ने भी उसे देखते एक आंख दबाई। लड़के का बिजनेस भी अच्छा है, घर बार भी सब ठीक ठाक है, फैमिली के नाम पे बस माँ है और बहन है, बिहाई है, ये लड़का इकलौता है। मेरे दोस्त के अजीज रिश्तेदार है, मैं अपने तौर पे भी मालूमात कर ले ली थी। मैं तो मुतमईन हूँ, बाकी तुम लड़का और उसकी फैमिली को देख कर लेना। जब आप इतना कुछ कर चुके हो तो सफीना को भला क्या एतराज़ होगा? सीमा बोली थी। आलम साहब की जरताज के लिए इतनी फिक्रमंदी देख सीमा को ना भाया था। भाई साहब, भाभी ठीक कह रही हैं, सफीना तायद ही की सीमा की। सफीना, मैं चाहता हूँ तुम दिल से तसल्ली कर लो, आलम साहब अपनाइए से बोले। जरताज ने सबको चाय पकड़ाई। जब जारून की बारी आई तो गुस्सा अभी भी नाक पर धरा जी तो चाय उसके सर पे दे मारे। जारून ने चाय पकड़ते हुए जला देने वाली मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली थी। ज़्यादा बत्तीसी मत निकालो वरना यही चाय तुम्हारे सर पे दे मारूंगी, जरताज ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, जो सिर्फ जारून ने सुना। इसलिए तुम्हारी शादी कर रहे ताकि तुम अपने शौक उस बेचारे पे पूरे करो। और फिर उसकी चाय का बड़ा सिप लिया। फिक्र ना करो, तुम्हारी बीवी भी कम नहीं उसे चिढ़ाने की कोशिश की मगर उसे कहाँ असर था, ऐसे बत्ती से निकालता रहा और वो वहाँ से चली गई। कल तुम्हें निकलना है मीटिंग के सिलसिले के लिए दूसरे शहर, याद है ना? या सब भूल भाल के बैठे हो? विक्की से या रोहान से याद दहानी करवा रहा था। हाँ, वो कहीं खोया बैठा था, उसके बोलने पे अचानक बोला था, ओ भाई किधर बैठा है? ये ऑफिस है, यहाँ काम की बात हो रही है। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। कल हमने यहाँ से दूसरे शहर ट्रैवल करना है, बड़ी डील है। मगर तुम तो होश में ही नहीं, डील क्या खास मिलेंगी? हाँ मुझे याद है, कल सुबह निकलेंगे, रोहन बोला। एक या दो दिन भी लग सकते, विक्की ने कहा। रोहन से उसको पड़ गया, क्या हुआ भाई? भाभी की फिक्र लागत हो गई, विक्की बोला। वो खामोश था मगर सच सोच रहा, खामोश था मगर सच तो यही था। यार एक महीना हो गया भाभी को आए हुए, तुम्हें अभी तक खबर ना ली? विक्की ने शरारत से कहा, क्या मतलब तुम्हारा? रोहन के पल्ले कुछ नहीं पड़ा उसकी बात, यही कि मैं चाचा को बनने वाला। विक्की ने बच्चे से दिखाई। व्हाट? रोहन का हुआ उसकी बात सुनकर। वैसे तो तू चाचा बनने वाली उम्र से आगे निकल गया, तो शादी कर, अब मुझे चाचा बनने का कर दे। रोहन ने भी उसके अंदाज में जवाब दिया। क्या मतलब? तुमसे छोटा दिखता हूँ, अभी तक वो अलग बात है, शादी पहले तेरी हुई तो खुशखबरी भी पहले तुझे सुनानी पड़ेगी। मेरा ऐसा कोई सीन नहीं भाई अभी तक। क्या मतलब? हुआ तेरे पास और तू अभी तक कैसा बैठा है? हद है तेरी की। अब इतनी भी बेपरवाही
तब आई थी। अच्छा काम करो, प्रेजेंटेशन बनानी है कल के लिए, तेरी बातें मतलब नहीं होती दे रही। रोहान ने अपना ने उसे धक्का था। सॉरी सॉरी कर रहा हूँ। विक्की ने अपनी हंसी पर काबू पाते जवाब में भी निकल जो अब भी निकल रही थी। रोहान ने उसे बुरा तो सीरियस होकर पढ़ने लग गया। रात को रोहन घर आया तो काफ़ी देर हो चुकी थी। कल बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर भी जाना था, जहाँ काफ़ी बड़े बिजनेसमैन भी आने वाले थे। रोहन को अभी बिजनेस टाइकून का अब जुनून सवार था, इसलिए वो बहुत मेहनत कर रहा था। कल की मीटिंग उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकला तो उसे अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। कॉफ़ी बनाने के लिए कमरे से बाहर निकला तो उसकी नज़र जोया के कमरे की तरफ गई। अभी बताओ, अब कल मुझे जाना है, 2 दिन लग जाएंगे, घर ना आ सकूँ। वो नॉक करने लगा, फिर हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोल लिया था तो सामने वो दुश्मने जहाँ शीशे के सामने खड़ी थी। ढीला सा बालों का जोड़ा बनाए, ब्लैक कलर सूट पहने, जिसके हाथ बाजू थे, हाथों से बाजुओं पर लोशन मल रही थी, दुपट्टे से बेनियाज। उसके अचानक कमरे पे आने से चौंक कर मुड़ी थी। सॉरी, तुम्हें डिस्टर्ब किया, बात करनी थी तुमसे। वो चलता उसके रूबरू आके खड़ा हुआ था। क्या बात? वो बस इतना ही बोली और उंगलियां मरोड़ने लगी। रोहन ने पहले उसके चेहरे को गौर से देखा, फिर उसके वजूद से होते उसकी उंगलियों को देखा। मुझे कल ज़रूरी काम से जाना है दूसरे शहर। वो इतना कहकर रुका था। वो उसे देख रही थी, उसकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रही थी। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। फिर से उसके इतने करीब खड़ा था, अभी भी अपनी उंगलियां चटका रहा था। शायद 2 दिन लग जाए, मगर मुझे घर ना आ सकूं। वो इतना कह के चुप हुआ। उसके जवाब को मुंतज़िर था। जी अच्छा। वो बस इतना कहकर पाई थी। वो चाहती थी वो कहना चाहती थी 2 दिन कैसे गुजारेंगी, ख़ास तौर पर रात को अकेली कैसे रहेंगी। इतना सिर आसरा तो था, वो रात को घर होता था, उससे दूरी सही। तुम अकेली रह लोगी? वो उसे देखता बोला था। उसे लगा शायद वो उससे कहेंगी वो कैसे रहेंगी अकेली। उसे हैरानी सी हुई थी इस बात पे। अकेली ही तो रह रही हूँ, पहले कब आप पास होते थे? तंज किया था मुकाबिल ने भी। वो हल्का सा मुस्कुराया था। उसके हाथों की उंगलियों को आज़ाद किए, जिन्हें वो कब से मरोड़ने में मसरूफ़ थी, और खींचकर उसे अपने साथ लगाया था। दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द हायल किए। इस अचानक इफ्तिदा पे वो घबराई थी। तो पास आने का तुम्हारा शौक़ पूरा कर दूँ अभी? गंभीर लहजा उसके चेहरे का तवाफ़ करते मायने खेज बोला। जोया के जिस्म से सनसनी लहर दौड़ रही थी। जोया ने दोनों हाथ उसके सीने पे रखे, उसे परे ढकेल कर ड्रेसिंग के साथ लग गई। मुकाबिल की गिरफ्त ढीली थी, उसे जल्द आज़ाद हो गई। मेरा ऐसा कोई शौक़ नहीं, अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोली। हया से चेहरा लाल पड़ गया था। दोनों हाथ ड्रेसिंग पे उसके गिर्द रख उसकी तरफ झुकता बोला, मैं आकर तुम्हारे सारे शौक़ पूरे कर दूंगा। कोशिश करूंगा एक दिन में ही आ जाओ। उसके दाएं रुखसार पर बोसा देता पीछे हुआ था, चला गया वहाँ से। कैसा शख्स था, धूप छाव जैसा। अपने रुखसार पर हाथ रखती हुई देखकर सोच रही थी जहाँ से वो गया था। सुबह सुबह रोहन घर से निकल गया था काम के सिलसिले में शहर से बाहर। विक्की भी उसके साथ था। वो अपनी कार से ही सफ़र कर रहे थे। जैनी भी घर के काम करके जा चुकी थी। वो बोर हो रही थी, दिल ही नहीं लग रहा था किसी काम से। रोहा और जरताज से भी राब्ता नहीं हो पा रहा था। जरताज और रोहा जब यूनिवर्सिटी से वापस आई तब जाकर जोया से दोनों ने राब्ता किया था। उफ़ लड़कियों, कहाँ हो? कब से कॉल कर रही हूँ। जोया उकता कर बोली थी। रिलैक्स भाभी, आपको पता है हम यूनी में होती है, इसीलिए हम बात नहीं कर सकी थी। अब आपके साथ ही है, रोहा बोली। वैसे इतनी बेचैनी किस बात की है तुम्हें? जरताज ने पूछा। किसी बात की नहीं, वैसे ही तुम लोगों के बगैर दिल नहीं लगता, रोहान। जोया ने उससे उदास होते कहा। अच्छा, रोहान भाई आ गए ऑफिस से? जरताज ने वक्त का अंदाज़ा लगाते पूछा। वहाँ शाम के 7 बज रहे होंगे, जबकि पार्क में 3 बज रहे थे। नहीं, वो 1-2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी गए हुए, आज रात घर नहीं आएंगे, जोया ने बताया। ओ, तो वो उदास हमसे नहीं बल्कि रोहान भाई से है, रोहा ने जोया को छेड़ते शरारत से कहा।
بکواس نہیں کرو روحی، زویا نے اسے جپٹتے ہوئے کہا تو دونوں ہنس دی۔ پھر اگلی بات چیت طویل ہوتی گئی۔ زویا بستر پر لیٹ کر ان سے ویڈیو کال پہ بات کر رہی تھی اور اس وقت کچن میں تھی، کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ شام کے کھانے کی ذمہ داری زویا کے بعد اب زرتاج کی تھی اور روحا بھی ساتھ مدد کرواتی تھی۔ زوئی تم اب سو جاؤ، وہاں کافی رات ہو گئی ہوگی۔ ہاں مگر مجھے نیند نہیں آ رہی، زویا نے کہا۔ ڈر لگ رہا ہے روحان بھائی کے بغیر، روحا نے چھیڑا تھا۔ ہاں لگ رہا ہے، اکیلی ہوں گھر میں، زویا نے اعتراف کیا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے جب زویا کی آنکھ کھلی تھی ایک ڈراؤنے خواب سے۔ ٹھنڈ میں بھی پسینے سے شرابور ہو گئی تھی۔ روحا اور زری سے باتیں کرتے کرتے 12 بجے اس کی آنکھ لگی تھی۔ ڈر میں اضافہ ہو رہا تھا، عجیب سے خیالات آ رہے تھے، دل کر رہا تھا بھاگ جائے اٹھ کر یہاں سے۔ سر تک کمبل تان کر لیٹ گئی، ایسا لگا جیسے کوئی آہٹ ہوئی ہو، پھر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسی وقت اٹھی، اپنے کمرے سے باہر آئی اور روحان کے کمرے میں جا گھسی تھی۔ یہاں آ کر خوف کچھ کم ہوا تھا، جتنی بھی صورتیں یاد تھی سب پڑی تھی خود پر پھونکے ماری۔ وہ اس وقت روحان کے بیڈ پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی، کیا کرے، اپنے کمرے میں واپس چلی جائے یا یہیں رہے۔ سارے کمرے میں سرسری نگاہ دوڑائی اور اس کے کمرے سے زیادہ بڑا اور کشادہ کمرہ تھا، بہت خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ وہ کون سا یہاں ہے، یہی سوچتے سر تک کمبل تان کر لیٹ گئی اور کچھ ہی پل میں وہ سو گئی تھی۔ روحان کا کام جلدی ختم ہو گیا تھا کیونکہ اسے بہت بڑا کانٹریکٹ ملا تھا۔ وہ جلدی کام نپٹا کر رات کو یہیں نکل آیا تھا واپسی کے لیے۔ وکی نے اسے روکنا چاہا کہ وہ تھکے ہوئے ہیں، ایک رات کے لیے قیام کر لیتے، مگر وہ نہ مانا اور رات 11 بجے ہی نکل پڑا۔ وکی کو بھی اس کے ساتھ ہی واپس آنا پڑا۔ رات کے تقریباً روحان 3 بجے گھر پہنچا تھا۔ کمرے میں لائٹ پہلے سے ہی آن تھی، اس بات پر اس کا دھیان ہی نہیں کیا گیا۔ اپنا سامان رکھا، کوٹ اتارا اور وارڈروب سے اپنے کپڑے لیے واش روم چلا گیا۔ کپڑے چینج کر کے وہ باہر آیا، کافی تھک چکا تھا، سونے کے لیے بیڈ کا رخ کیا۔ بیڈ کی طرف پہلے اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا، سر تک کمبل اوڑھے وہ اس کے بیڈ پہ قبضہ کیے لیٹی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا یہ زویا ہی ہے۔ روحان دوسری سائیڈ پہ اس کے پاس بیٹھا، اس نے ہلکا سا کمبل اس کے منہ سے سرکایا تھا، سوتے ہوئے بہت معصوم لگی اسے۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو پرے کیا۔ نیند میں کسی لمس کو محسوس کرتے ہوئے زویا چلاتی اٹھی، بھوت بھوت بھوت، ماما ماما۔ روحان نے اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا، زویا زویا، روحان روحان۔ وہ اس کا سانس پکڑ رہا تھا۔ چپ، میں ہوں، کوئی بھوت ووت نہیں ہے۔ جب پوری طرح بیدار ہوئی تو روحان واقعی اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ سوری، مجھے ڈر لگ رہا تھا اس لیے میں یہاں آئی، دھیمی سی آواز میں اس نے اپنی بات مکمل کی۔ اچھا، کل رات کو تو بہت بہادر بن رہی تھی، اب کیا نہیں رہ سکتی میرے بغیر؟ اس کے چہرے کو دیکھتے بڑے آرام سے بولا تھا، ایسی بات نہیں۔ وہ اٹھنے لگی تھی، روحان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کہاں؟ آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ اپنے کمرے میں۔ ابھی تو ڈر رہی تھی، لیٹ جاؤ یہاں، روحان نے آرام سے کہا، جبکہ زویا کا بازو ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا تھا اس کے اس آفر پہ۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ سو جائیں، تھک گئے ہوں گے۔ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ چھوڑنے کے بالکل بھی موڈ میں نہیں تھا۔ ہاں، تھک تو بہت گیا ہوں۔ اس کی گردن پہ ہاتھ رکھے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر لیا تھا۔ اس کی گرم سانس سے زویا کا چہرہ جھنجھلانے لگی تھی۔ چھوڑے، وہ اس کی گردن پہ رکھے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے چھڑانے کی تگودد میں لگی تھی۔ مقابل نے بنا اس کی پرواہ کیے اس کے ہونٹوں کو قید کیا، دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے اسے اپنے وجود سے قریب تر کر لیا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی تھی۔ کیوں اپنی ننھی سی جان کو ہلکان کر رہی ہو؟ اس کے لبوں کو آزادی بخشتا سرگوشی کی تھی، پھر اسے بیڈ کے ساتھ پن کیا تھا اور اس کے اوپر جھکا تھا۔ چھوڑے مجھے، اپنے ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے اسے دور ڈھکیلنے
ڈھکیلنا چاہا تھا جب روحان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر تکیے کے ساتھ لگائے تھے۔ وہ اس کی گردن پہ جھکا تھا، جا بجا اپنے شدت بھرے لمس چھوڑتے وہ اس کی گردن سے ہوتا مزید گہرائیوں میں اترا تھا۔ زویا کی جان حلق میں آئی تھی، اپنی پوری جان لگا کر اسے خود سے ڈھکیلا تھا۔ روحان کو غصہ آیا، اسے اپنے کام میں خلل ذرا پسند نہ آیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تھی کہ روحان نے اس کا بازو تھاما۔ دور دور رہے مجھ سے، وہ دوبارہ چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ روحان نے بھی غصے سے اسے بیڈ پہ پٹکا تھا۔ اگر دور رہنا تھا تو یہاں کس لیے آئی تھی؟ ہاں؟ اسے بیڈ سے لگائے جا رہا انداز سے اس کا منہ ہاتھ سے دبوچ کر پوچھا تھا۔ زویا کو اس کی انگلیاں اپنے منہ میں دھستی محسوس ہوئی۔ نہیں آنا تھا مجھے آپ کے پاس، تایا ابو کی بات نہیں ٹال سکتی تھی میں۔ وہ اپنا منہ چھڑا کر روتی ہوئی چیخ کر بولی تھی۔ تایا ابو، یہ سب ڈرامے تمہارے رچائے ہوئے ہیں۔ معصومیت کا ڈھونگ کر کے اب ان کی ہمدردی بٹورتی رہی۔ ایک نہ سنی اپنے بیٹے کی، اپنی بھتیجی کی محبت میں۔ آخری جملہ قریب سے کہا تھا۔ وہ اترنے لگی بیڈ سے۔ اگر تم نیچے اتری تو تمہیں ڈائیورس دے کر کل ہی پاکستان بھیج دوں گا، وہ دہاڑا تھا۔ اس کی آواز پہ بیڈ سے نیچے جاتا پاؤں فوراً اوپر کیا تھا اور مڑ کر اس بے پرواہ انسان کو دکھ سے دیکھا تھا۔ روحان اس کے بھیگے چہرے سے نظریں چرا کر کمبل تان کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ سائڈ ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر لائٹ آف کی تھی۔ لیٹ جاؤ، حکم سنایا تھا اور آواز میں سختی تھی۔ وہ ویسے بیڈ پہ بیٹھی تھی، گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اگر تم نہیں لیٹی اور اپنے یہ رونے دھونے والا ڈرامہ بند نہیں کیا تو وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے چھوڑا تھا۔ پھر الزام مجھے مت دینا، وہ گرج کر بولا تھا۔ اس کی دھمکی سنتی فٹ سے لیٹی تھی، بیڈ کے بالکل سائڈ پہ لگ کر لیٹی تھی اور کچھ ہی دیر میں روتے روتے آنکھ لگ گئی تھی۔ جب اس کا رونا بند ہوا تو روحان نے اپنی آنکھیں زور سے بھیجی ہوئی تھی کھولی اور اس کی طرف کروٹ لی۔ وہ دوسری طرف منہ کیے لیٹی تھی، تکیے پہ اس کے بکھرے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ تمہاری اکڑ تو میں توڑ کر رہوں گا، تم خود آؤ گی میرے پاس، اس نے دل میں سوچا تھا۔ روحان کا دل اس کی قربت کی خواہش کرنے لگا تھا۔ اس کے بیڈ پہ لیٹا اور وجود اس کے لیے ایک آزمائش بن چکا تھا۔ زویا کے لیے نئے سے جذبات دل میں امڑ کر آ رہے تھے، مگر وہ اسے سمجھنے سے پہ آمادہ نہیں تھا۔ ایک طوفان سا برپا تھا اس کے سینے میں۔ زویا کو کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ سکون سا تھا اس کی قربت میں جو اپنے اندر اتارنے لگا۔ وہ نیند میں کسمسائی تھی، غور سے اس کا چہرہ تکنے لگا اور جھک کر اس کے رخسار کو بوسہ لیتے آنکھیں میچ لی۔ تھکن کے بعد جلدی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح زویا کی آنکھ کھلی، وہ مکمل روحان کے حصار میں تھی۔ روحان کا بازو اس کے پیٹ پہ تھا اور ایک ٹانگ اس کی ٹانگوں پہ تھی، چہرہ بالکل اس کے چہرے کے قریب تر کیے وہ سو رہا تھا۔ ہلکا سا سر موڑ کر اس کے چہرے کو دیکھا، سوتے ہوئے بالکل معصوم سا بچہ لگ رہا تھا، جبکہ جاگتے ہوئے ڈریگن بنا ہوا منہ سے آگ برساتا تھا۔ کتنی ہی دیر اس سے ٹکٹکی باندھے دیکھے گئی تھی۔ سوچ میں پڑ گئی کہ کیسے اس کے حصار سے نکلے۔ اس کا بازو اٹھانے کی کوشش کی مگر روحان جاگ گیا تھا۔ اسے اپنی گرفت میں اور مضبوط کر لی۔ کیا ہے، سونے کیوں نہیں دے رہی؟ نیند میں بھاری ہوتی آواز میں بولا۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹاتی بولی۔ آج کی کہانی یہیں تک، اگلی قسط میں جلدی ملاحظہ فرمائیے گا۔ تاخیر کے لیے معذرت، آئندہ جلدی آپ کی خدمت میں نئی کہانی لانے کی کوشش کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنی اس پیاری سی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے، لائک سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں جلد ہی، اللہ حافظ۔